نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ایمان کس طرح انسان کی پوری شخصیت کو ایک نئے رنگ میں ڈھال دیتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رمضان کے روزے بھی ایمان کے ساتھ رکھیں، ہم قیام بھی ایمان کے ساتھ کریں، ہم لیلۃ القدر کا قیام بھی ایمان کے ساتھ کریں۔ تو ایمان حقیقت میں جب کسی دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر لازمی طور پر اس شخص کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی بہترین ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ کے انسانوں کے ساتھ بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ وہ ایک حساس انسان بن جاتا ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے درد ہوتا ہے، اور اس حدیث کے مطابق کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو گویا جس چیز سے وہ خود تکلیف محسوس کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اس تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ انسانوں بلکہ حیوانوں اور باقی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہترین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سب کچھ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب خیر اور بھلائی کے راستے پر چلتا ہے، سلامتی کے راستے پر چلتا ہے، تو کس قسم کے سوالات کرتا ہے اور کس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو۔ یعنی نیکی کے تو بہت سے کام ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی اس دلچسپی پر کہ وہ کوئی اچھی بات جاننا چاہ رہے تھے، آپ نے ان کو بہت ہی کام کی اور فائدے کی بات بتائی۔ یہ ایک ایسی تعلیم ہے، ایسی سنت ہے، اگر آج ہم اس کو زندہ کریں اور ہم میں سے ہر صاحب ایمان شخص اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں کے راستوں کو ان کے لیے کھلا کر دے اور ان سے اذیت والی چیزیں ہٹا دے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے معاشرے میں امن پیدا ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ٹریفک کا کتنا ہجوم ہے۔ بعض اوقات ہم دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے، راستہ نہیں دیتے، غلط جگہ گاڑی پارک کر دیتے ہیں، غلط جگہ پر گاڑی روک دیتے ہیں، بعض اوقات عین بیچ راستے کے ڈرائیورز اتر کر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دوسروں کو تکلیف دینے والی ہیں، اذیت دینے والی ہیں۔ ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان تکلیفوں کو دور کرنے والے بنیں، اور رمضان کے روزے جو حقیقت میں انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، وہ تقویٰ انسان کو باشعور بناتا ہے۔ اس شعور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اخلاقیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا ایمان کا حصہ بتایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 7 یا 70 سے بڑھ کر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو گویا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا دراصل ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کے ہاں نیکی لکھ دی جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ ان البر یہدی الی الجنہ، نیکی انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان ہر روز جب صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے، یعنی انسان دراصل اپنا صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں صدقے کا ایک بہت ہی محدود سا مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ کسی بکرے کو ذبح کر دیا جائے یا کسی مسکین کو کچھ کھانے کو دے دیا جائے، وہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے کاموں کو صدقہ شمار کیا گیا۔ فرمایا 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، یعنی باہم اگر وہ جھگڑ رہے ہیں تو انصاف کی بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آدمی کو اس کی سواری پر سوار کرنا، یعنی اس سواری میں مدد دینا، یا اس کا سامان اٹھانا، یا اس کے سامان کو سواری سے اتارنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پاکیزہ بات کرنا،
اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر انسان کا شعور جاگتا ہو، بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوں، تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کو راستے میں پڑی ہوئی یا راستے میں بکھری ہوئی یا تکلیف دینے والی چیزیں پھر نظر نہ آئیں اور وہ یہ صدقہ کیے بغیر گزر جائے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے کہ امت کیا کچھ کرتی ہے، تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا پایا، کہ ان کے اچھے اچھے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ سڑک کسی کام کے لیے کھودی تو واپس درستی نہ کی، یا کہیں پائپ بچھائے تو وہ اس طریقے پر کہ آنے جانے والوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں، یا پھر یہ کہ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے ادھر ادھر کر دیں اور لوگوں کے لیے ہلاکت کا دروازہ کھول دیں۔ یہ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا کردار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعمال دکھائے گئے ان میں سے ایک نیکی یہ بھی دکھائی گئی کہ آپ کی امت راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے والی ہے، اور میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا، یعنی لوگوں کے سامنے ہی تھوک دینا یا راستے میں۔ اب آپ دیکھیے بعض راستوں پر پان کی پیک پھینکی ہوئی ہوتی ہے، اچھی بھلی بلڈنگ، صاف ستھرے راستے، صرف تھوک کے نشانات کی وجہ سے ایسا کریہ منظر پیش کرتے ہیں کہ انسان کی طبیعت متلا جاتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ پھر اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایسے راستے سے گزرا کہ ایک خاردار شاخ اس پر تھی، یعنی کانٹوں والی شاخ تھی۔ اس پر وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو تکلیف نہ دے۔ پھر وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا، صرف اس سوچ کی وجہ سے کہ اس نے دوسروں کی تکلیف دور کرنے کی ٹھان لی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک درخت سے راستے میں گزرنے والوں کو اذیت ہوتی تھی، ایک آدمی نے اسے آ کر ہٹا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں اسے درختوں کے سائے میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وہ شخص جنت میں اس عمل کی وجہ سے پہنچ گیا کہ اس نے دوسروں کا دکھ درد محسوس کیا اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت بھی ہے۔ ابو برزہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نہیں جانتا شاید کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور میں آپ کے بعد زندہ رہوں، تو آپ مجھے کوئی ایسا زاد راہ عطا فرمائیں جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا، یہ اور یہ کرو، یعنی کچھ کام بتائے، اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو کن کاموں کی تلقین کر رہے ہیں۔ اگر ہم صرف اس ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے لیے راستے کھلے کر دیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارا آس پاس کس قدر خوبصورت ہو جائے۔ مومن ایک بہت ہی حساس انسان ہوتا ہے، جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ وہ کسی کے لیے مسائل کھڑے نہیں کرتا، کسی کے لیے رکاوٹیں پیدا نہیں کرتا، وہ ایک نو پرابلم انسان ہوتا ہے۔ وہ راستے میں دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور ان سارے اعمال کو مومن کے لیے صدقہ بتایا گیا اور ان پر انکریج کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ہر عضو پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے صدقہ کروں جبکہ میرے پاس مال نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے۔ امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، یعنی کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، اس کو اچھے راستے پہ لگانا اور برائی سے روکنا۔ لوگوں کے راستے سے کانٹا، ہڈی اور پتھر ہٹا دو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کا نام بھی لے رہے ہیں۔ نابینا کو راستہ دکھا دو، گنگے بہرے کو بات سمجھا دو، کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کر دو جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہونے کا تمہیں علم ہو، اپنی پنڈلیوں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کر دو، اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو۔ یہ سب
تمہاری طرف سے اپنی ذات پر صدقہ کے دروازے ہیں، یعنی ان تمام اعمال کا فائدہ خود تمہیں کو ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کو کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے شرط نہیں کہ وہ مالدار ہو۔ یہ وہ صدقات ہیں، یہ صدقے کی وہ قسمیں ہیں جو ہر شخص صدقہ کر سکتا ہے، جس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کچھ زیادہ تردد کی ضرورت نہیں، بس صرف ایک جاگتے دل اور بصیرت کی ضرورت ہے، آنکھیں کھول کر چلنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے لیے درد دل رکھنے کی ضرورت ہے، اور جس کے اندر ایسا دل ہوگا اس کو ایسے صدقات کرنے کے بے پناہ مواقع میسر آئیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ راستوں پر بیٹھ کر گفتگو کرتے رہتے ہیں اور آنے جانے والوں کو ان سے تکلیف پہنچتی۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات سے منع فرمایا کہ تم راستوں پر مت بیٹھا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، یعنی ہمارے بیٹھنے کی کوئی اور جگہ نہیں، ہم وہیں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہو تو راستے کو اس کا حق دو۔ لوگوں نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا، ایذا رسانی سے رکنا، یعنی کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، مثلا کوئی آواز کس کے یا کسی کا مذاق اڑا کے یا کسی کو ڈرا کے، یعنی اپنی ذات سے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف دوسروں کو مت دینا۔ سلام کا جواب دینا، یعنی راہ چلتے ہوئے لوگ اگر تمہیں سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب بھی، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جو بھٹک رہا ہو، جس کو راستہ کا علم نہ ہو، بعض اوقات لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں ایڈریس لینا بھول جاتے ہیں، پوچھتے پوچھاتے منزل پہ پہنچتے ہیں، ان کو راستہ سمجھانا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے اور بہت پیشنس کا کام ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ راستے میں اللہ کا ذکر بھی کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، یعنی اگر راستے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، ان کے لیے وہ قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ لہذا انسان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ساتھ ساتھ بسہولت بآسانی اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اور اس کے لیے تسبیحات بھی بتا دی گئی، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے انسان اپنے اندر ایک ہلکا پن بھی محسوس کرتا ہے، اس کے غموں اور دکھوں کے بوجھ بھی ہلکے ہوتے ہیں، دل کو اطمینان ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جگہوں سے انسان گزرتا ہے وہ جگہ اس کے لیے گواہ بن جاتی ہیں کہ وہاں اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، بعض اوقات تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ راستے میں گندگی پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ یہ چیز بھی دوسروں کو اذیت دینے کا سبب بنتی۔ مثلا اگر کچھ کھا رہے ہیں، مثلا کیلا کھا رہے ہیں تو اس کا چھلکا پھینک دینا، کوئی ٹافی یا بسکٹ وغیرہ کھائیں تو ان کے ریپر پھینک دینا، سگریٹ پینے کے بعد اس کے ٹکڑے پھینک دینا، اور بعض اوقات تو ان ٹکڑوں کے اندر آگ بھی سلگ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ راستوں پر رفع حاجت بھی کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے سختی سے روکا ہے کہ کوئی بھی کام ایسا کیا جائے جس سے راہ گزر کو تکلیف ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لعنت کرنے والے کاموں سے بچو، پانی کے گھاٹ پر، کسی گزرگاہ پر، اور سایہ دار جگہ میں بول و براز کرنا۔ یعنی یہ وہ کام ہیں کہ جن سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں اذیت دی اس پر ان کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کے درمیان پڑاؤ مت ڈالا کرو، یعنی راستے میں مت بیٹھ جاؤ، اور نہ ہی راستے میں قضاء حاجت یعنی بول و براز کیا کرو۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ چلتی سڑک پر، یعنی جہاں پر ہیوی ٹریفک ہے، بعض اوقات وہاں ٹریفک روک کر خود سڑک عبور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی اذیت کا باعث بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ خراب گاڑیاں سڑک پر لے آتے ہیں، وہ عین راستے میں خراب ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شارع عام کے اوپر بڑے بڑے جلسے جلوس کرنا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ
حتیٰ کہ مریض وغیرہ بھی بہت اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض اوقات تو یہ تک دیکھنے میں آیا کہ ایمبولینسز ایسے جگہوں پر پھنس جاتی ہیں اور لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے اس مہینے میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام سے نوازے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو اس کو پسند ہے، جو اس کو محبوب ہیں، اور وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں رکھی، پھر اس کو دونوں راستے دکھائے، پھر اس کو آزادی بھی دی کہ وہ چاہے تو بھلائی کے راستے پہ چلے اور چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس راستے کے لیے پسند کیا وہ خیر و بھلائی کا راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے. جب وہ دنیا میں بھیجے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو گویا خوف اور غم کے علاج کے لیے انسان کو جو نسخہ بتایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا، یا دوسرے لفظوں میں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو. لیکن انسان اس کے لیے اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سی آزمائشیں بھی ہیں. انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے. پھر بسا اوقات انسان کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دباؤ میں آ کر انسان اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر یا اس کی مرضی اور رضا کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. ایسا کرنا اس کے لیے نہ دنیا میں فائدے کا باعث ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں. انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ہمیشہ پریشانی، احساس ندامت اور غم کا شکار ہوتا ہے. یعنی نتیجتاً دکھ اور پریشانی اس کا مقدر ہوتی ہے. ایسے میں انسان کیا کرے؟ انسان چونکہ فرشتہ نہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو. غلطی تو ہوگی کیونکہ انسان ہے، بھول چوک بھی ہے، خواہشات نفس بھی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے غلطی نہ ہو. اور انسان شیطان بھی نہیں کہ اس سے کوئی اچھائی نہ ہو اور صرف برائی کرے. نہیں، انسان ان دونوں کے بیچ کی چیز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان سے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر بیٹھے، تو پھر اس کے بعد کیا کرے؟ دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مایوس ہو جائے، گناہ پر اصرار کرتا چلا جائے اور بالآخر ہلاکت کا شکار ہو. اور دوسرا راستہ اور دوسرا طریقہ پلٹنے کا راستہ ہے، توبہ کا راستہ ہے، بھولنے کے بعد واپس لوٹنے کا راستہ ہے، اور یہی راستہ اس کے لیے پسندیدہ راستہ ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں. اور خدا کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو؟ اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پہ ہرگز اصرار نہیں کرتے. یعنی گناہ کرنے کے بعد ان کے اندر جب احساس ندامت اٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے معافی مانگنے لگتے ہیں اور گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے. ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایک اور مقام پر آتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ فی الواقع جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے، یعنی برا خیال بھی آئے، گناہ کا ارادہ بھی ہو، تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں. یعنی تقویٰ کی برکت سے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ درست راستہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں
اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ کرنا بندے کے حق میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی ایک خاص خوبی کا ذکر کرتے ہیں کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعے بھی بارہا انسانوں کو یہی سبق سکھایا گیا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ، واپسی کا راستہ اختیار کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحم فرمانے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ معاف نہیں کرتا اور ہمیشہ کے لیے وہ اس کی نظروں سے گر جاتا ہے، نہیں، 100 بار بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ندامت ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے اور وہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ آخری دموں پہ نہ ہو یا اس کی سانس نہ اکھڑ جائے، یعنی مرتے دم تک توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے اور وہ شرک کی حالت میں ہوتا ہے یا کفر کی حالت میں ہوتا ہے یا کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی حالت میں ہوتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد جب سزا سامنے آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ سامنے آ جاتا ہے، تو پھر توبہ کا موقع نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، غلطی کتنی بھی بڑی ہو، لیکن کبھی مایوسی پاس نہ پٹکنے پائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت ہی معاف فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری بجا لاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے کہ پھر تم کہیں سے بھی مدد نہ پا سکو، یعنی آخرت میں جب سزا سامنے آ جائے گی تو کوئی بھی شخص کتنی بھی توبہ کرے، کتنا بھی روئے دھوئے، پھر معافی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جب تک وہ زندہ ہے، کتنا بھی بڑا قصور ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کر غلطی کرنا شروع کر دے کہ معافی تو ہو ہی جائے گی اس لیے جو چاہے میں کروں، کیا معلوم کہ پھر اس کے بعد، اس غلطی کے بعد توبہ کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ تو جان بوجھ کر غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے بھائیوں نے انہیں اندھے کنویں میں دھکیلا اور ان پر چوری کا الزام لگایا اور بہت زیادہ زیادتی کی، لیکن اتنے بڑے قصور کے بعد جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط تھے تو وہ فوراً اپنے رب کے حضور معافی مانگتے ہیں اور اپنے والد سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی کی درخواست کیجیے۔ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، اے ابا جان ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجیے، واقعی ہم بڑے خطا کار تھے۔ اب یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے کنویں میں پھینکا گیا اور اس پر چوری کا الزام بعد میں لگایا گیا، لیکن جب احساس ہوا تو پھر توبہ کر لی۔ تو ان کے والد نے بھی ان کے لیے پھر کیا کہا تھا، قال سوف استغفر لکم ربی، کہ میں جلد ہی تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشش فرمانے والا مہربان ہے، یعنی وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اور پھر ایک گناہ ہو یا زیادہ ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، اور کبھی مایوس ہو کر کہ میرے تو گناہ معاف ہو نہیں سکتے